لفظ اس میں ذلت کا آیا ہے، ذلیل ہو گئی وہ قوم۔ دوسرا لفظ مسکنت ہے، اور یہ لفظ بڑے گہرے غور و تدبر کا محتاج ہے۔ زندگی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، آج کے درس میں ہم سورہ فاتحہ کی آخری یعنی 7ویں آیت پر آ گئے ہیں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اس سے پہلے 2 آیتیں تھیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یعنی یہ شدت آرزو دعا کی شکل میں ہمارے لبوں پر آئی تھی کہ اے ہماری ربوبیت کے ذمہ دار، تو ہماری رہنمائی کر ایک توازن بدوش سیدھے راستے کی طرف۔ اور چونکہ یہ چیز ایبسٹریکٹ شکل میں سامنے آئی تھی، اسے ایک محسوس شکل میں پیش کرنے کے لیے یہ کہا کہ یہ ان لوگوں کی راہ انعمت علیہم، جن پر تیری نعمتوں کی، انعامات کی نوازش بے بہا ہوئی، ان کی راہ۔ اس کے ساتھ اگلا لفظ ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ان آیتوں کا ترجمہ عام طور پر ہمارے ہاں یہ کیا جاتا ہے کہ دکھا ہم کو راہ سیدھی، راہ ان لوگوں کی جن پر تو نے اپنا انعام کیا، نہ ان کی جن پر تیرا غضب ہوا یا جو گمراہ ہوئے۔ نظر بظاہر اس ترجمہ میں کوئی بات قابل اعتراض نظر نہیں آتی، لیکن ذرا گہری نظر سے دیکھا جائے تو اس سے خدا کے متعلق بڑا غلط تصور سامنے آتا ہے۔ یعنی ہم خدا سے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ان لوگوں کی راہ دکھا جن پر تیرا انعام ہوا، یہاں تک تو بات صاف ہے، لیکن اس کے بعد ہم یہ اس سے کہتے ہیں کہ ان لوگوں کی راہ نہ ہمیں دکھا دینا کہ جن پر تیرا غضب ہوا اور جو گمراہ ہو گئے۔ یعنی معاذ اللہ ہم کہہ یہ رہے ہیں کہ خدا جہاں ان لوگوں کے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو اس کے انعامات سے نوازے گئے ہیں، وہ ان کی طرف بھی رہنمائی کر دیا کرتا ہے جن پر ان کا غضب وارد ہوا، جو گمراہ ہوئے۔ تو ہم کہہ اس سے رہے ہیں کہ ہماری رہنمائی ان کی طرف کرنا جن پر تیرا انعام ہوا، کہیں دیکھنا ان کی طرف رہنمائی نہ کر دینا جن پر تیرا غضب ہوا اور یہ گمراہ ہو گئے۔ معاذ اللہ، معاذ اللہ۔ خدا کے متعلق آپ نے دیکھا کہ یہ تصور کس قدر غلط اور گمراہ کن ہے۔ خدا ان لوگوں کی طرف رہنمائی کرے گا جن پر اس کا غضب ہوا اور جو خود گمراہ ہوئے۔ لیکن اسی ترجمے پر کیا موقوف ہے؟ آگے چل کر اگر آپ نے میرے اور درس بھی سنے یا اور لٹریچر بھی پڑھا تو آپ کے سامنے اس قسم کی اونچکاند آستانیں بھی آئیں گی جن میں خدا کی ایک صفت المدلو بھی بیان کی گئی، گمراہ کرنے والا، استغفر اللہ۔ اور قرآن کی کئی آیات میں اس قسم کی تفسیریں دی گئی ہیں جس سے بتایا گیا ہے کہ خدا جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے۔ اس قسم کی آیات کی صحیح تفسیر تو آپ کو مفہوم القرآن میں صحیح مفہوم ملے گا، اور میری کتاب التقدیر میں اس قسم کی تمام آیات کا صحیح مفہوم بھی ملے گا۔ بہرحال میں اس وقت کہنا صرف اتنا چاہتا ہوں کہ یہ ترجمہ اگر کیا جائے کہ دکھا ہم کو ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے انعام کیا، نہ کہ ان لوگوں کی جن پر تو نے اپنا غضب کیا اور وہ گمراہ ہوئے، تو اس سے خدا کے متعلق ایک بڑا غلط اور گمراہ کن تصور ذہن میں آتا ہے۔ لہذا ان دونوں آیتوں کا یہ ترجمہ صحیح نہیں ہے۔
اصل یہ ہے کہ قرآن کریم اپنے حقائق اور معارف کو، جیسا میں نے پہلے بھی کہا تھا، ازداد کے ذریعے واضح کرتا ہے، اور یہ طریقہ بڑا دل نشین اور مؤثر ہوتا ہے۔ مثلاً وہ نور اور ظلمت، تاریکی اور روشنی، دھوپ اور سایہ، نابینا اور اندھا، اس قسم کے الفاظ ایک دوسرے کے مقابل لا کر اپنے مقصد کی وضاحت کرتا ہے۔ یہی انداز اس نے ہمارے زیر تدریس آیت میں بھی اختیار کیا ہے، یا ان دو آیات میں۔ اس کے صحیح معنی یہ ہیں کہ ہمیں ان لوگوں کی راہ دکھا جو منعم علیہ تھے، وہ لوگ مغضوب علیہ اور ضالین نہیں تھے، یعنی وہ ایسے تھے، ایسے نہیں تھے۔ جن لوگوں کی راہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں، ایک طرف ہم نے پازیٹو طریق کے اوپر ان کی خصوصیت بیان کی کہ وہ منعم علیہ تھے، ان پر تیرے انعامات کی بارش ہوئی تھی، اور ہم خود دوسری طرف منفی طور پر بھی کہتے ہیں کہ وہ لوگ وہ نہیں تھے کہ جن پر تیرے غضب ہوا اور جو گمراہ ہوئے تھے۔ یہ نہیں کہ تو ہمیں ان لوگوں کی راہ نہ دکھا دینا جن پر تیرا غضب ہوا اور جو گمراہ ہو گئے، بلکہ کہا یہ ہے کہ جن لوگوں کی راہ کی طرف رہنمائی ہم چاہتے ہیں، یہ وہ لوگ تھے جن پر تیری بارشیں ہوئیں، تیرے انعامات ہوئے، یہ وہ لوگ نہیں تھے کہ جن پر تیرا غضب ہوا اور جو گمراہ ہو گئے۔ اس سے بائی کنٹراسٹ مفہوم واضح ہو گیا۔ تو ہماری آرزو، ہماری تمنا، ہماری دعا یہ ہوئی کہ ہم ان لوگوں کے راستے سے بچنا چاہتے ہیں کہ جن پر خدا کا غضب ہوا یا جو ظالمین تھے۔ لفظ غضب کے بنیادی معنوں میں شدت، قوت، حرارت، غلبہ، استیلاء اور گرفت کی محکمیت پائی جاتی۔ جب یہ لفظ انسانوں کے لیے بولا جائے گا تو اس میں غصہ اور غضب آلود جذبات کا ہیجان مقصود ہوگا۔ ہمارے ہاں مغضوب الغضب ایک عام ترکیب ہے، بولی جاتی ہے کہ جو شخص اپنی شدت جذبات سے پاگل ہو گیا ہو، لیکن اللہ تعالیٰ تو انسانی جذبات سے بلند اور منزہ ہے۔ اس لیے جب اس لفظ کی نسبت خدا کی طرف کی جائے گی تو اس سے مراد خدا کے قانون مکافات کی محکم گرفت ہوگی۔ حضرت اقبال نے کہا ہے کہ حذر ہے چیرہ دستاں، سخت ہیں فطرت کی تعزیریں۔ یہ جو ہے نا تعزیرات فطرت، یہ ہے جسے خدا کا غضب کہا گیا ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے نا کہ اس لفظ کے اندر شدت اور قوت کے ساتھ گرفت اور مواخذہ کے معنی پائے جاتے ہیں۔ قرآن کریم کے دیگر مقامات میں اسی مفہوم کو دیگر الفاظ میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ ایک جگہ کہا ہے کہ ان بطش ربک لشدید، 85/12۔ یاد رکھو خدا کی گرفت بڑی محکم ہوتی ہے۔ دوسرے مقام پہ فرعون کے متعلق ہے فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا، ہم نے اسے فرعون کو بڑی محکم گرفت میں پکڑ لیا۔ یہی مفہوم خدا کے غضب کا بھی ہے، یعنی وہ تباہی اور بربادی جو اس کے اٹل قانون مکافات کی روح سے ان قوموں پر واقع ہوتی ہے یا ہوئی ہے کہ جس نے اس کے صحیح، اس کی اقدار اور اس کے اصولوں سے سرکشی برتی اور تباہ کن، برباد کن روش پر چلتے رہے، اس کے نتیجے میں جو ان پر تباہی آئی، جسے خدا نے گرفت سے تعبیر کیا ہے، جب انہیں خدا کے قانون مکافات عمل کی گرفت میں وہ آئے ہیں، تو اسے کہا گیا ہے کہ وہ مغضوب علیہ تھے، مواخذہ ہوا تھا ان سے، پکڑے گئے تھے، وہ گرفت ہوئی تھی ان کے، اور اس گرفت کے نتیجے میں ان قوموں کی تباہی ہوئی۔ اس مفہوم کے بعد ہم وہ چند آیات سامنے لاتے ہیں کہ جن میں یہ مغضوب علیہ کا لفظ استعمال ہوا ہے،
یا بتایا گیا ہے کہ اس کی تفصیل تشریح کیا ہے، جن قوموں پر خدا کا غضب ہوتا ہے وہ کس طرح پہچانی جاتی ہیں، ان کی کیفیت ہوتی کیا ہے، ان کی حالت کیا ہوتی ہے، ان کا انجام کیا ہوتا ہے، اور یہ پھر بات تاریخی شواہد سے سب سے پہلے ہمارے سامنے آئے گی۔ آپ کو یاد ہوگا پچھلے درس میں انعمت علیہم میں جب ہم نے سب سے پہلے ذکر بنی اسرائیل کی داستان کا کیا تھا، اور اس میں کہا یہ تھا کہ پہلی نعمت تو جو جس کی یاد ان کو دلائی گئی وہ یہ تھی کہ انہیں فرعون کے پنجائے غلامی سے رستگاری نصیب ہوئی، اس سے نجات ملی۔ تو کسی مستبد حاکم کے پنجائے غلامی سے نجات حاصل ہونا خدا کی پہلا انعام ہے، لیکن جیسا میں نے کہا تھا یہ منفیانہ چیز ہے۔ مثبت طور پر کہا کہ پھر اس قوم کو ہم نے وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ 2:47، اور پھر اس قوم کو ان کی ہم اثر اقوام پر افضلیت اور برتری عطا کی۔ تو گویا کسی قوم کا آزاد ہونا اور اس کے بعد اپنے ہم اثر اقوام کے مقابلے میں برتری، غلبہ، افضلیت حاصل ہونا، یہ خدا کا انعام بتایا گیا۔ اور اس کے بعد اسی قوم بنی اسرائیل کے متعلق کہا کہ جب انہوں نے خدا کی بتائے ہوئے راستے کو چھوڑ کر خود ساختہ راستے اختیار کیے، اس کے قوانین و اقدار سے سرکشی برتی، تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ وَضُرِبَتْ عَلَيْهُمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ 2:61، ان پر ذلت و مسکنت کا عذاب نازل ہو گیا، اور یہ خدا کا غضب تھا۔ دوسری جگہ اور وضاحت کر دی، اسے ذلت فی الحیات الدنیا کہا 7:152، یعنی اس سے یہ بھی واضح کر دیا کہ وہ جو ذلت اور مسکنت کا عذاب ہے وہ اسی دنیا میں ان کے اوپر وارد ہو گیا تھا، اور یہ تھا خدا کا غضب۔ ذلت کا لفظ ہر قسم کی محتاجی، کمزوری، محکومی، بے کسی، بے بسی، بے چارگی، درماندگی اور پستی کے معنوں میں آتا ہے۔ وہاں انعام کے طور پر افضلیت بتائی گئی تھی، اور یہاں غضب کے لیے کہا کہ ان پر ذلت اور پستی کی مار ماری گئی۔ پہلا لفظ اس میں ذلت کا آیا ہے، ذلیل ہو گئی وہ قوم۔ دوسرا لفظ مسکنت ہے، اور یہ لفظ بڑے گہرے غور و تدبر کا محتاج ہے۔ زندگی حرکت اور حرارت کا نام ہے، یعنی شاہراہ حیات پر مسلسل رواں دواں چلتے رہنے کا نام ہے۔ اسی کو سعی پہم یا جد و جہد دوام کہا جاتا ہے۔ اقبال کے الفاظ میں حیات ذوق سفر کے سوا کچھ اور نہیں، چلتے چلے جانا، چلتے چلے جانا، اور اس طرح زندگی کی ارتقائی منازل طے کرتے ہوئے اپنے نصب و لین کی طرف بڑھتے چلے جانا۔ زندگی نام ہی حرکت کا ہے۔ جو قوم کسی مقام پر رک کر کھڑی ہو جائے وہ زندگی کی حرارتوں سے محروم ہو جاتی ہے۔ یہ ایک مقام پر رک کر کھڑی ہونے والی قوم در حقیقت اسی مقام پر کھڑی نہیں ہوتی، بلکہ غور سے دیکھا جائے تو وہ پیچھے ہٹ رہی ہوتی ہے، کیونکہ چلنے والی قومیں اس سے بہت آگے بڑھ جاتی ہیں۔ لہذا مسکنت کسی قوم کی ایسی حالت کا نام ہے جہاں وہ آگے بڑھنے سے رک جائے۔ آپ کو شاید معلوم ہوگا کہ قرآن کریم میں جہنم کے لیے لفظ جہیم بھی آیا ہے، اور جہیم کے معنی ہوتے ہیں راستے کی روک، جہاں کوئی آگے بڑھنے سے رک جائے۔ تو جہنم اس کیفیت کا نام ہے کہ جہاں کسی انسان کی ذات یا کوئی قوم آگے بڑھنے سے رک جائے، ایک مقام پر ٹھٹر کر رہ جائے۔ خدا کے اس اصول کو ہم پہلے دیکھ چکے ہیں
کہ جو نعمتیں کسی قوم کو حاصل ہوں وہ ان سے کبھی نہیں چھینی جاتی جب تک وہ قوم اپنی نفسیاتی دنیا میں تغیر پیدا نہ کرے۔ لہذا جو قوم کسی ایک مقام پر رک جاتی ہے اس سے یہی مراد نہیں کہ اس کے پاؤں چلنے سے رک جاتے ہیں، مراد یہ ہے کہ اس میں فکری جمود پیدا ہو جاتا ہے، وہ سمجھنا سوچنا چھوڑ دیتی ہے، وہ تقلید کا مسلک اختیار کر لیتی ہے، وہ یہ کہہ کر اپنے آپ کو فریب دے دیتی ہے کہ زندگی کے حقائق اور مسائل کے متعلق جو کچھ سوچا جانا تھا وہ سوچا جا چکا ہے، سفر حیات میں جس قدر مسافت طے کرنی تھی وہ طے کی جا چکی، یہی ہماری آخری منزل اور منتہائے مقصود ہے، ہمیں اس سے آگے نہیں بڑھنا۔ اس کے لیے ان کے پاس سند صرف یہ ہوتی ہے کہ یہ وہ مسلک ہے جسے ہمارے آباء و اجداد یعنی اسلاف نے اختیار کیا تھا۔ قرآن کریم نے متعدد مقامات پر اس عقیدے کی تردید کی ہے اور شدت سے تردید کی ہے، اور واضح الفاظ میں بتایا ہے کہ جو قوم سمجھنا سوچنا چھوڑ کر ذہنی اور فکری طور پر مسکنت اور جمود کے عذاب میں گرفتار ہو جائے وہ قوم مورد غضب الہی ہو جاتی ہے۔ مثلاً قرآن کریم میں قوم عاد کی تباہی کی داستان کے سلسلے میں فرمایا کہ جب ان کی طرف خدا کے پیغمبر حضرت ہود نے انہیں خدائے واحد کی محکومیت اختیار کرنے کی دعوت دی تو انہوں نے اس کے جواب میں کہا کہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ ہم اپنے اسلاف کا مسلک چھوڑ دیں؟ اس کے جواب میں حضرت ہود علیہ السلام نے کہا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان سے یہ کہلوایا کہ ان سے کہو کہ تمہاری یہ روش اور اس پر قائم رہنے کی ضد اس امر کی شہادت دیتی ہے کہ قد وقع علیکم من ربکم رجس و غضب 7/71 کہ یہ اس امر کی شہادت ہے کہ تم خدا کے غضب میں آ چکے ہو، تم مغضوب علیہ ہو چکے ہو۔ جو قوم آگے بڑھنے سے انکار کرے، جس کی نگاہیں صرف ماضی کی طرف رہیں، جو کسی ایک مقام کے اوپر جامد اور ساکن کھڑی ہو جائے اور اس کے جواز میں سند یہ پیش کرے کہ یہ ہمارے اسلاف کا راستہ ہے، ہم اس کو نہیں چھوڑنا چاہتے، تو قرآن نے کہا کہ ان سے کہہ دو کہ یہ اس امر کی شہادت ہے کہ تم پر خدا کا غضب نازل ہو چکا ہے، تم مغضوب علیہ قوم بن چکی ہو۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ یہ یوں ہی معاذ اللہ جیسے کہتے ہیں کہ وہ لعنت اور پھٹکار تھی جو خدا کی طرف سے پڑ گئی اس قوم کے اوپر، نہیں، اس قسم کی روش پر ضد کرنے والی قوم مغضوب علیہ جب ہوتی ہے تو اس کے متعلق کہا کہ وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، وہ چونکہ ہمارے قوانین کی تکذیب کرتی تھی اس قوم کی جڑ کٹ گئی۔ اللہ اکبر۔ تو مغضوب علیہ قوم وہ ہے جو زندگی کی تمام شادابیوں اور سرفرازیوں سے محروم ہو جاتی ہے، جس میں حرکت اور حرارت باقی نہیں رہتی اور اس کے شجر حیات کی جڑ تک کٹ جاتی ہے۔ یہ ہوتی ہے نشانی اس قوم کی جو خدا کے غضب کی مستحق ہو چکی ہو۔ اب ذرا آگے بڑھیے۔ آپ کو یاد ہے کہ منعم علیہ قوموں کے سلسلے میں قرآن نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ وہ مجاہدین ہوتے ہیں کہ جب ان سے کسی نے کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے خلاف تمہارے دشمنوں نے کتنا بڑا لشکر جرار تیار کر رکھا ہے، ڈرو ان سے، تو اس سے ان کا ایمان اور بڑھ گیا اور انہوں نے کہا کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل،
خدا دارم کہ غم دارم، انہوں نے اتنا لشکر عظیم اگر جمع کر رکھا ہے تو ہم اس سے ڈرتے نہیں ہیں۔ ہمارے پاس وہ سر و سامان اور وہ قوت و تقویت ہے جو ان لوگوں کو حاصل ہی نہیں ہو سکتی کہ جو خدا کے قوانین اور اقدار کے خلاف چلتے ہیں، اس لیے ہمیں ان سے ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے۔ تو اس کے بعد یہ ہے کہ یہ لوگ پھر میدان جنگ سے خدا کی نعمتوں کی جھولیاں بھر بھر کر واپس لوٹے ہیں۔ ایک نقشہ یہ تھا، اس کے بالکل ضد کے طور پر، یعنی اس کے برعکس متضاد مثال دینے کے لیے قرآن نے یہ کہا کہ کشمکش حق و باطل میں یہ جو کفر اور اسلام کی جنگ ہوتی ہے، اس جنگ میں اگر کوئی میدان جنگ سے پیٹھ دکھا کر بھاگ اٹھتا ہے تو اسے کیا کہا جائے گا؟ اور عزیزان ایمان غور کیجئے کہ مثال قرآن کریم نے اس قدر، جسے ایکسٹریم کہتے ہیں، ایکسٹریم پر پہنچ کر ایک مثال دی ہے۔ جنگ بدر کا واقعہ ہماری تاریخ میں نہیں، دنیا کی تاریخ کے اندر ایک نادر واقعہ ہے۔ حق و صداقت کی یہ علم بردار قوم مکے کو چھوڑ کے مدینے آ گئی، لیکن مخالفین نے ان کا پیچھا نہیں چھوڑا۔ وہ ایک لشکر جرار لے کر ان کے پیچھے آ گئے۔ یہی تھا وہ لشکر جرار کہ جس کے متعلق اس آیت میں کہا گیا تھا، لوگوں نے کہا تھا کہ ان سے ڈرو۔ یہ مدینے میں یوں کہیے پناہ گزینوں کی ایک مختصر سی جماعت، اتنی مختصر کہ وہ میدان جنگ میں پہنچی ہے تو تاریخ کی اعتبار سے 300 یا 312 کے قریب سارے سپاہی تھے۔ اتنی مختصر سی جماعت، بے کس و بے بس، بے سر و سامان، پناہ گزین، اس حالت میں، لیکن یہ جماعت وہ تھی جسے قرآن نے محمد الرسول اللہ والذین معہ کیا کیا پکارا ہے۔ یہ جماعت وہ تھی کہ جنہوں نے خدا کے ہاتھ اپنی جان اور مال بیچ دی ہوئی تھی۔ یہ وہ تھی کہ دشمنوں کے لشکر جرار کی خبر سے ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا تھا۔ یہ جماعت اس میدان میں گئی تھی۔ اب ظاہر ہے کہ یہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ اس جماعت میں سے کوئی فرد دشمن کے مقابلہ سے منہ موڑ کر پیٹھ دکھا کر میدان جنگ سے بھاگ آئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ ہمارے لیے، آنے والوں کے لیے یہ بتانے کے لیے کہ حق و باطل کے مارکے میں پیٹھ دکھانے والا جو ہے اس کا کیا حشر ہوتا ہے، میدان جنگ بدر کا نقشہ سامنے لا کے یہ کہا کہ یاد رکھو، سن رکھو، اس صف میں کھڑے ہونے والوں، دشمن کے مقابلے میں یوں ایک بنیان منصوص کی طرح سے تم یہاں کھڑے ہو۔ قرآن نے ان کو بنیان مرصوص کہا ہے، سیسا پلائی ہوئی دیوار کہ جس میں کوئی اینٹ کسی دوسری اینٹ سے الگ ہی نہیں ہو سکتی، لیکن ان کے متعلق کہا ہے کہ یاد رکھو وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ، کہ یاد رکھو آج اگر کوئی شخص اس میدان سے پیٹھ دکھا کر پیچھے کی طرف لوٹا، بجوز اس کے کہ وہ پینترا بدلنے کے لیے ایسا کرے یا اپنی جماعت میں ملنے کے لیے ایسا کرے، یعنی فوج کی ٹیکنیک کے اعتبار سے ایسا کرے، تو وہ بات نہیں ہے۔ میدان کو چھوڑ کے اگر کوئی شخص آج اس میں سے پیٹھ دکھا کے بھاگا تو وہ کیا نتیجہ ہوگا؟ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، تو خدا کا غضب اس پر وارد ہو جائے گا۔ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ، وہ سیدھا جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ تو یہاں سے آپ نے عزیزان من دیکھا کہ حق و باطل کی آویزش اور یہ کشمکش کتنا بڑا ٹیسٹ ہوتی ہے اس قوم کے ایمان کا۔ مثال وہ دی کہ جہاں یہ واقعہ اس کا وقوع ہی ناممکنات میں سے تھا، لیکن کہا یہ کہ عام مومنین اور تم تو ایک طرف رہے، صحابہ کی جماعت میدان جنگ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قائد، اس وقت یہ کہا کہ یاد رکھو آج اگر تم میں سے کوئی شخص بھی
پیٹھ دکھا کر اس مکان سے بھاگا تو یاد رکھیو اللہ کا غضب اس کے اوپر وارد ہو جائے گا اور وہ سیدھا جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ یہاں سے دکھا دیا کہ پہلی آیت میں جو بتایا تھا کہ منعم علیہ قوم کون سی تھی، دوسری میں بتا دیا کہ مغضوب علیہ قوم کون سی ہوتی ہے۔ اور آگے چلیں، پچھلے درس میں یہ بھی بتایا گیا تھا کہ منعم علیہ قوم یا جماعت کی علامت یہ ہوتی ہے کہ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِ، ان میں محبت اور مودت اس درجے گہری شدید ہوتی ہے کہ ان کے جسم ہی نہیں، ان کے دل ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور خدا کی وہ نعمت ہے کہ جس کی بنا پر وہ بھائی بھائی بن گئے ہوئے ہوتے ہیں۔ ایک طرف یہ کہا اور دوسری طرف کہا کہ یاد رکھو وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا، یاد رکھو جس کسی شخص نے کسی دوسرے مومن کو بالارادہ قتل کر دیا، کسی ایک مسلمان نے دوسرے مسلمان کو بالارادہ قتل کر دیا، فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا، اس کی سزا جہنم ہے جس میں وہ رہے گا۔ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، خدا کا غضب اس پہ نازل ہو جائے گا۔ وَلَعَنَهُ، اور وہ تمام اس کے نوازشات سے محروم ہو جائے گا۔ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، سخت ترین عذاب کے اندر محفوظ ہو جائے گا۔ 4/93۔ ایک مسلمان اگر بالارادہ دوسرے مسلمان کو قتل کرتا ہے، باقی الفاظ کو چھوڑ دیجئے، غضب اللہ علیہ، اس پر خدا کا غضب نازل ہو جاتا ہے، وہ مغضوب علیہ ہو جاتی ہے وہ قوم۔ تو آپ نے دیکھا منعم علیہ وہ تھی کہ جن کے دل باہمی جڑے ہوئے تھے، وہ ایک دوسرے کے بھائی بھائی تھے، اور مغضوب علیہ کسی ایک مومن کو بھی اگر دوسرے نے بالارادہ قتل کر دیا تو وہ مغضوب علیہ ہو جاتی ہے، اللہ کا غضب اس کے اوپر نازل ہو جاتا ہے، جہنم ہوتا ہے اس کا مصیر اور اس کا مآب۔ اگر آپ اجازت دیں تو اس مقام پہ میں بتاؤں کہ ہماری تاریخ نے ہمارے ساتھ کیا غضب کر رکھا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہماری تاریخ صدر اول کی تاریخ، عہد رسالت مآب اور عہد صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ قریباً 250 سال بعد مرتب ہوئی بغیر کسی پریویس ریٹن ریکارڈ کے، اور جنہوں نے مرتب کی میں ان کے متعلق کچھ نہیں کہنا چاہتا۔ اس تاریخ کی بے شمار مثالیں میں نے پیش کی ہوئی ہیں، لیکن اس تاریخ کی ایک مثال صرف میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ یہاں کہا یہ گیا ہے کہ کسی ایک مومن نے کسی دوسرے ایک مومن کو ارادتاً قتل کر دیا، خدا کا غضب اس کے اوپر، جہنم میں جائے گا، لعنت اس کے اوپر ہوگی، عذاب عظیم ہوگا۔ ایک سانس میں اللہ تعالیٰ نے اتنا کچھ کہا ہے، ایک مومن کا بالارادہ قتل۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی تاریخ یا ہماری تاریخ ہمیں کیا بتاتی ہے؟ عام مومن نہیں، صحابہ کبار کی جماعت، جن کے متعلق قرآن کی شہادت ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی ہو گئے، اللہ ان سے راضی ہو گئے، جن کے متعلق بالفاظ صریح قرآن نے کہا ہے کہ ان کے لیے جنت انتظار کر رہی ہے، ان کا بشارتیں ہیں ان کے لیے خدا کی طرف سے، جنہیں محمد الرسول اللہ والذین معہ کہہ کے پکارا ہے، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نہایت محبت کے سلوک رکھنے والے، رحماء بینہم، مقابل اور دشمن کے مقابل میں ایک سخت چٹان کی حیثیت رکھنے والے، رحماء بینہم، بھائی بھائی ایک دوسرے کے، دل ملے ہوئے۔ اور یہ صحابہ کبار پورے کے پورے ہماری اس تاریخ کی روح سے دیکھیے، یہ تاریخ کس قدر غلط پیش کی گئی ہے ہمارے سامنے۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ صحابہ کی یہ پوری جماعت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد یہ پورے صحابہ 2 گروہوں میں بٹ گئے۔ ایک گروہ کی قیادت حضرت عائشہ الصدیقہ کر رہی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے گروہ کی قیادت حضرت علی کرم اللہ وجہ کر رہے تھے۔
پورے صحابہ سارے ان دو گروہوں میں بٹے ہوئے تھے، دونوں میدان جنگ کے اندر تھے، اور دونوں گروہ آپس میں جنگ اور قتال کے اندر مصروف ہوئے۔ وہ کہتے ہیں 10,000 کے قریب صحابہ شہید ہوئے اس ایک جنگ کے اندر، استغفر اللہ۔ اور اس کے تھوڑے ہی عرصے کے بعد پھر جو اگلی جنگ صفین ہوئی، جس میں ایک طرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسری طرف حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اس میں بھی سارے دونوں طرف صحابہ ہی تھے۔ اور ان کی کیفیت کیا تھی؟ اس میدان جنگ میں تاریخ بتا رہی ہے ہماری 70,000 معاذ اللہ۔ سوچئے عزیزان من، یہ تاریخ جب ہم دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں تو ہم سے پوچھتے ہیں کہ یہی تھا وہ درخت طیب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لگایا تھا، اور اس کے یہی تھے پھل، کہ قرآن ایک مومن کے بالارادہ قتل کے متعلق یہ کہتا ہے، اور یہاں کیفیت یہ ہے کہ یہ سارے مومنین ایک دوسرے کے مقابل میں کھڑے ہیں۔ ایک جنگ میں 10,000 ایک دوسرے کے ہاتھوں سے مارا جاتا ہے، دوسری جنگ میں 70,000 ایک دوسرے کے ہاتھوں سے قتل کیا جاتا ہے، اور سارا بالارادہ ہے۔ معاذ اللہ، معاذ اللہ۔ عزیزان من، یہ ہے وہ تاریخ کہ جس کی سچے ہونے سے میں انکار کرتا ہوں کہ یہ بہت بڑی سازش ہے جو ہمارے خلاف کی گئی ہے۔ بہرحال یہ تو ایک ضمنی نقطہ تھا۔ میں کہہ یہ رہا تھا کہ قرآن کریم نے کہا یہ ہے کہ اگر کوئی مومن دوسرے مومن کو بالارادہ قتل کر دے تو خدا کا غضب اس کے اوپر نازل ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم کی ایک اور حقیقت بھی بڑی ہی جامع اور عبرت آموز ہے۔ قرآن ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، اور مکمل ضابطۂ حیات ہونے کے معنی یہ ہیں کہ اسے پورے کا پورا اختیار کیا جائے گا۔ یہ نہیں ہوگا کہ اس میں سے کچھ حصہ ہم اختیار کر لیں اور دوسرے حصے کو چھوڑ دیں، یا اس کی جگہ اپنے بنائے ہوئے قوانین یا دوسروں سے مانگے ہوئے قوانین وہ شامل کر لیں۔ یہ روش ایمان کی روش نہیں ہے، یہ شرک کی روش ہے۔ اسلام کو اختیار کرنا ہے تو کافۃً اختیار کرنا ہوگا، پورے کا پورا ضابطہ۔ کبھی آپ نے یہ سنا ہے کہ کسی مملکت میں رہتے ہوئے کوئی شخص اس کے کانسٹیٹیوشن کے ایک حصے کو تو مانے اور دوسرے حصے سے انکار کر دے؟ تو کیا آپ اسے اس مملکت کا وفادار شہری تسلیم کرنے کے لیے تیار ہوں گے؟ وہ تو مملکت کا غدار کہلائے گا، باغی کہلائے گا۔ جرم اور چیز ہے، لغزش اور چیز ہے، خطا اور چیز ہے۔ لیکن کسی کانسٹیٹیوشن یا آئین سے، مملکت کے آئین کے کسی حصے سے، اس کی ایک شق سے بھی انکار کرنا کہ میں اسے نہیں مانتا، میں اس کی جگہ دوسری مملکت کا جو آئین ہے اس کی شق یہاں رکھنا چاہتا ہوں، یہ بغاوت ہے۔ اسی کو قرآن شرک ہے۔ سورہ بقرہ میں یہودیوں کا جہاں قصہ آیا ہے وہاں قرآن نے یہ کہا ہے، بڑی بڑی عمدہ مثال ہے صاحب عزیزان، ان کی کیفیت یہ ہے کہ پہلے تو یہ اپنے میں سے وہ کمزور اور غریب لوگ جو ذرا سا بے سہارا رہ جاتے ہیں، ان کو یہ پہلے تو اپنے گھروں سے نکال دیتے ہیں، اور اس نکالنے کے بعد جب انہیں دوسری قوم کے افراد پکڑ کے لے جاتے ہیں اور غلام بناتے ہیں تو پھر یہ باہمی مل پر چندہ اکٹھا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چلیے ان کا کفارہ دے کر ان کو چھڑا کر لائیں، اور کہتے یہ ہیں کہ قیدیوں کو چھڑانا جو ہے یہ بڑا ثواب کا کام ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ قیدیوں کو چھڑانا جو ہے یہ تو ثواب کا کام ہے، اور وہ جو تم نے ان کو گھروں سے نکالا تھا اس کے متعلق کیا چیز؟ خدا کا قانون تو یہ ہے کہ جو اپنے ہیں ان کو ان کے گھروں سے نکالو نہیں، اور اگلی چیز یہ ہے کہ اگر کوئی اتفاق سے، سوء اتفاق سے کسی دوسرے کی گرفت میں آ جائے تو اسے اس سے چھڑاؤ، دونوں چیزیں اکٹھی کرو نا۔ لیکن تمہاری کیفیت یہ ہے کہ جو پہلا حصہ ہے قانون کا اس سے تو اللہ رحم سرکشی برتتے ہو، ان کو گھروں سے نکالتے ہو، اور جہاں یہ لکھا ہے کہ قیدیوں کے چھڑانے سے ثواب ہوتا ہے بھاگ کے آگے جاتے ہو اس کے متعلق۔
کہا کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تمہاری یہ کیفیت ہے کہ تم خدا کے ضابطۂ قانون کے ایک حصے کو تو مانتے ہو اور دوسرے حصے سے انکار کرتے ہو؟ سطحی طور پر ذہن میں یہ آئے گا کہ ٹھیک ہے جی، اس سے انکار کرنے سے جو سزا ہے وہ تو ملنی چاہیے، لیکن اس کا جو حصہ مانا ہے اس کی تو جزا، اس کا تو بدلہ ملنا چاہیے نا۔ قرآن کہتا ہے کہ تم نے سمجھا ہی نہیں ہے کہ آئین یا قانون ناقابل تقسیم وحدت ہوتا ہے۔ آپ کسی طبیب کے سے کوئی نسخہ لیجئے اور اس میں سے اس نسخے کے کچھ اجزاء تو وہ رکھیے جو اس طبیب نے لکھے ہیں، اور کچھ اجزاء دوسرے کسی اور کے ہاں سے، ایلوپیتھک ڈاکٹر کے ہاں سے، وید کے ہاں سے، ان کو لے کے شامل کر دیجیے، اور پھر یہ دونوں ملا کے اس نسخے کو پیجیے، اور پھر دیکھیے کہ آپ کا حشر کیا ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے یہ ہے تمہاری روش، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، ایک حصے پہ ایمان رکھتے ہو، دوسرے حصے سے انکار کرتے ہو، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیات الدنیا، جو بھی ایسی روش اختیار کرے گا یاد رکھو اس کا نتیجہ اس کے سوا کچھ نہیں ہوگا کہ اس دنیا کی زندگی میں بھی وہ ذلیل اور خوار ہوگا، ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب، اور قیامت کے دن اس سے زیادہ شدید عذاب کے اندر وہ گرفتار ہوگا۔ یہ ثنویت جو ہے، یہ ڈوئلزم جو ہے، قرآن کریم نے اسے شرک کہہ کر پکارا ہے، اور اسی لیے یہ اس نے کہا ہے کہ وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، اکثر لوگوں کی کیفیت تم یہ دیکھو گے کہ وہ مومن کہلاتے ہوئے بھی مشرک کے مشرک ہی رہتے ہیں۔ قرآن کریم نے غضب کے لیے ایک اور لفظ بھی اپنے ہاں استعمال کیا ہے، وہ ہے سین سے توئے سخط اللہ۔ اس نے دوسرے مقام پہ کہا ہے کہ یہ لوگ کہ جو کچھ حصہ تو خدا کے اس قانون کا تسلیم کرتے ہیں، اور وہ لوگ کہ جو خدا کی اس قانون سے متنفر ہوتے ہیں، اس سے منکر ہوتے ہیں، ان سے یہ کہتے ہیں کہ سنطیعکم فی بعض الامر، کوئی بات نہیں، ہم اسے بھی مانتے رہتے ہیں اور بعض امور میں ہم تمہاری بھی اطاعت کر دیں گے۔ ان کے ساتھ اس قسم کا کمپرومائز کرتے ہیں وہ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس وقت تو تمہیں کیا بتائیں، اس وقت اگر تم بنگاہ تعمق دیکھ سکو، جب یہ وفات کا وقت ہو، وہ خدا کے مرسلین جو ہیں ان کو اس دنیا سے لے جا رہے ہوں، تو اس وقت جو ان کی کیفیت ہوگی وہ اس وجہ سے بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ، کہ انہوں نے اتباع کیا ان کا کہ جس پر خدا کا غضب نازل ہوا تھا۔ تو یہاں سے یہ نظر آیا کہ خود اس قسم کا جرم کرنا تو ایک طرف رہا، جو خدا کی مغضوب علیہ قوم ہو اس کے ساتھ اس قسم کا کمپرومائز کرنا بھی اس قوم کو خدا کا مغضوب علیہ بنا دیتا ہے۔ اب آئیے اس میدان کی طرف جو ویسے ہی پوری تاریخ انسانیت میں خاص اہمیت رکھتا ہے، اور ہمارے اس دور میں تو اس نے بہت ہی اہمیت اختیار کر رکھی ہے، اکنامک کا، معاشیات کا دور جو ہے۔ پچھلے درس میں نے عرض کیا تھا منعم علیہم ان کو کہتے ہیں کہ جنہیں خدا کی نعمتیں میسر ہوں اور وہ خود تنہا اپنے لیے ان کو سمیٹ کر نہ رکھ لیں، ان کو ڈھانپ کر نہ رکھ لیں، بلکہ وہ محتاجوں کو اور ان لوگوں کو کہ جن کو ان کی ضرورت ہے انہیں آوازیں دے دے کر بلائیں اور انہیں اس کے اندر شریک کریں۔ یہ جو طریق تھا رزق کی تقسیم کا، یہ تھا متوازن طریق،
یعنی پورا توازن برقرار رہے پوری قوم کا. یہ صورت نہ ہو کہ اس میں کوئی طبقہ تو ایسا ہے کہ جس کو اس قدر فراوانی سے یہ چیزیں حاصل ہیں اور دوسرا طبقہ ایسا ہے جو نان شبینہ تک سے بھی محتاج ہے. تو اس سے تو آپ نے دیکھا کہ توازن بگڑ جاتا ہے. اسے قرآن نے بڑے عجیب انداز میں کہا. پچھلی دفعہ یہ تو آپ نے سن لیا تھا نا، خدا نے کہا تھا کہ اس کا جو غضب نازل ہوتا ہے تو وہ خوف اور بھوک کی شکل میں آتا ہے. یہاں ایک اور چیز کہا وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا 28/58. کہا بہت سی قومیں مفلسی اور غریبی کی وجہ سے تباہ نہیں ہوئی بلکہ دولت کی فراوانی کی وجہ سے تباہ ہو گئی. بھی اس فراوانی میں انہوں نے کیا کیا جس کی وجہ سے وہ تباہ ہو گئی؟ سنیے عزیزان من، کیا الفاظ ہیں. 20/81 آیت کا حوالہ ہے. کہا کہ کلو من طیبات ما رزقناکم، خدا کے عطا کردہ رزق کو حلال اور طیب طریق سے کھاؤ. حلال اور طیب طریق، اور اس کی آگے تشریح کر دی کہ ولا تطغوا فیہ، ایسا طریق اختیار نہ کرو جس سے تقسیم رزق غیر متوازن ہو جائے. ولا تطغوا فیہ کا یہ مفہوم سورہ الرحمن کی اس آیت سے واضح ہے جہاں کہا گیا ہے کہ اللہ تطغوا فی المیزان، تم ترازو میں میزان میں عدم توازن نہ پیدا ہونے دو. رزق کی تقسیم میں ڈنڈی نہ مارو، ترازو میں عدم توازن نہ پیدا ہونے دو. کیا الفاظ ہیں عزیزان من. اگر ایسا کرو گے تو کیا ہوگا؟ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي، ہمارا غضب تم پر نازل ہو جائے گا. وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَى، اور جس پر ہمارا غضب نازل ہو جائے وہ پست پستر درجے کے اندر چلی جاتی ہے، پستیوں کی انتہا تک پہنچ جاتی ہے. تو یہ غضب کس وجہ سے نازل ہوا؟ کہ رزق کی فراوانی تو تھی لیکن تقسیم رزق میں توازن نہیں برقرار رکھا گیا تھا. اور راستہ تو ہم نے کہا دیکھا تھا کہ صراط مستقیم ہے، سیدھا ہی نہیں، متوازن راستہ. تو راستے کا توازن نعما کی تقسیم اس انداز سے کی جائے کہ معاشرے کا توازن نہ بگڑنے پائے، طبقات اس کے اندر نہ پیدا ہوں، اونچ نیچ اس کے اندر نہ پیدا ہو. عجیب لفظ ہے یہ تطبیق. تو اگر ایسا کرو گے تو ہمارا غضب تم پر نازل ہو جائے گا، اور جن پر ہمارا غضب نازل ہوا کرتا ہے فقط ہوا، پھر وہ زندگی کی پستری سطح پر جا پہنچتے ہیں. اب آگے بڑھیے. اتنا ہی نہیں کہ قرآن کریم نے کہا ہے کہ یاد لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم 60/13. اے جماعت مومنین، تم ان لوگوں کو اپنا دوست مت بناؤ جو غضب خداوندی کے مورد ہیں. ان تصریحات سے واضح ہے کہ جب ایک عبد مومن اپنی اس آرزو کا اظہار کرتا ہے کہ میں کہیں ان لوگوں کے راستے پر گامزن نہ ہو جاؤں جو مغضوب علیہ ہیں، تو اس سے اس کا مقصود کیا ہوتا ہے اور قرآن کریم کا اس باب میں منشا کیا ہے. اتنا ٹکڑا واضح ہو گیا. لیکن دو قسم کے لوگ تھے جن کے متعلق کہا گیا تھا کہ ہم ان کی روش کے اوپر نہیں چلنا چاہتے. ایسا نہ ہو کہ ہم اپنی غلطی سے، صحف سے، التباس سے، ابہام سے کہیں ان کے راستے کے اوپر گامزن ہو جائیں. ایک تو تھے غیر المغضوب علیہم اور دوسرے تھے ولدوالین. قرآن کریم جس طرح منعم علیہ کے مقابلے میں مغضوب علیہ لایا ہے، اسی طرح اس نے ہدایت کے مقابلے میں ضلالت کا لفظ استعمال کیا. ترجمہ تو اس کا ہمارے ہاں عام طور پر گمراہ کرتے ہیں، لیکن
اس کے معنی اس سے زیادہ وسیع بھی ہیں اور عمیق بھی ہیں۔ اس کے معنی حیران و پریشان ہونا، سرگردان پھرنا، یا کسی چیز کا پوشیدہ اور غائب ہو جانا، یا مختلف چیزوں کا اس طرح مل جانا کہ پھر انہیں الگ الگ نہ کیا جا سکے، جس طرح دودھ میں پانی مل جاتا ہے۔ کیونکہ صحرا میں راستہ کھو دینے والا اپنی تمام تگ و تاز کے باوجود منزل تک نہیں پہنچ سکتا، اس لیے محنت اور کوشش کے ناکام رہ جانے اور رائے گاں چلے جانے کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ جیسے دولہ سعیہم قرآن میں آیا ہے کہ ان کی تمام کوششیں رائے گاں چلی گئیں۔ غلط راستے پر چلنے والا، یا وہ کہ صحیح راستہ ملا نہیں، وہ اپنی پریشانی میں کبھی اس راستے کو صحیح سمجھتا ہے، کبھی اس راستے کو صحیح سمجھتا ہے، تو اس طرح سے ہر غلط راستہ اس کو دھوکہ دے دیتا ہے، وہ غلط راستے کو بھی صحیح سمجھ لیتا ہے۔ تو اس طرح سے حیران اور پریشان ہونے والا، سراب کو پانی سمجھ لینے والا، عربوں کے ہاں سراب کو المدلو کہا جاتا تھا، گمراہ کرنے والا نہیں بلکہ اس طرح اپنے آپ کو دکھانے والا کہ جیسا حقیقت میں وہ نہیں ہے، اور اس لیے وہ یوں دیکھنے والا پرپلیکسڈ ہو جاتا ہے، حیران ہو جاتا ہے۔ کنفیوژن کے معنی میں یہ چیز آتی ہے، کنفیوز ہو جانا کسی معاملے کے اندر۔ اور بڑی چیز یہ ہوتی ہے راستے کی تلاش میں سرگرداں پھرنا۔ مغضوب علیہ تو وہ ہیں کہ جن کے سامنے راستے تو دونوں آ گئے تھے، صحیح بھی اور غلط بھی، اور انہوں نے غلط راستے کو چنا اور اس کے اوپر دانستہ چلے اور تباہ اور برباد ہوئے۔ دوسرے وہ لوگ ہیں کہ جن کے سامنے راستہ ہوتا نہیں، لیکن حقیقت کی تلاش کی تڑپ ان کے دل میں ہوتی ہے، وہ چاہتے ہیں کہ حقیقت مل جائے کسی طرح سے۔ یہ جو راستے کی تلاش میں اس طرح حیران اور سرگرداں پھرنا ہے، اس کو بھی ضالن سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق قرآن کریم میں ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ 93/7۔ عام طور پر اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے معاذ اللہ کہ ہم نے تمہیں گمراہ پایا اور سیدھی راہ دکھائی۔ اس میں شبہ نہیں کہ نبی نبوت ملنے سے پیشتر اسی معاشرے کا ایک فرد ہوتا ہے، لیکن اس میں ایک خصوصیت ہوتی ہے، از خود خدا کی طرف سے ابھی نہیں ملی ہوتی اس کو، وہ اس معاشرے میں ہوتا ہوا بھی ان میں کا نہیں ہوتا، وہ مطمئن نہیں ہوتا ان باتوں سے جو اس معاشرے کے اندر عام ہو رہی ہوتی ہے، ان سے تو وہ مطمئن نہیں ہوتا، لیکن اطمینان دینے والی جو چیز ہے وہ اسے نظر نہیں آتی، وہ اسے ملتی نہیں ہے۔ تو اب یہ جو کیفیت ہے کہ جو حاضر و موجود ہے اس سے اطمینان نہیں، اور جو چیز باعث اطمینان ہے وہ موجود نہیں، وہ سامنے نہیں آتی، وہ ملتی نہیں، تو وہ جو یہ کیفیت اضطرابی اس کے قلب کی ہوتی ہے کہ اس موجود سے عدم اطمینان اور جو اطمینان بخش چیز ہے اس کی تلاش میں حیران اور سرگرداں پھرنے والا، یہ جو کیفیت نبی کی ہوتی ہے یہ باقی معاشرے سے مختلف ہوتی ہے۔ باقی معاشرہ مطمئن ہوتا ہے ان غلط راستوں کے اوپر جن پہ وہ چل رہا ہوتا ہے، وہ انہیں صحیح سمجھ کے چل رہا ہوتا ہے، یہ انہیں تو یہ غلط سمجھتا ہے، لیکن صحیح کون سا ہے اس کا اسے علم نہیں ہوتا، یہ علم اسے وحی کے ذریعے ملتا ہے۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو کہا گیا نا کہ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، ہم نے تجھے تلاش حقیقت میں سرگرداں پایا، تیرے سینے میں تب تھی حقیقت کی تلاش کی کہ اضطراب تھا کہ تمہیں صحیح راستہ ملے، اس تڑپ اور تلاش کا نتیجہ تھا کہ ہم نے تمہیں صحیح راستہ دکھا دیا۔ تو عزیزان من، صحیح راستہ تک پہنچنے کے لیے
پہلی شرط بھی یہ ہے کہ جو غلط چیزیں معاشرے میں موجود ہیں ان سے عدم اطمینان، جب عدم اطمینان ان سے ہوگا تو پھر آپ کو صحیح راستے کی تلاش، آپ کے دل میں تڑپ پیدا ہوگی صحیح راستے کی تلاش، اور وہاں آپ کو ہدایت ملے گی۔ اور اگر آپ مطمئن ہیں اس کے اوپر جو ہو رہا ہے تو اس کے بعد سوال ہی نہیں کہ آپ اس کو چھوڑ کر کسی دوسرے راستے کے اوپر چلے چلیں۔ تقلید میں ہوتا یہی ہے کہ جو کچھ معاشرے میں ہو رہا ہوتا ہے یا جو اسلاف سے چلا آ رہا ہوتا ہے وہ اس پہ مطمئن ہوتے ہیں، اس پہ وہ غور و فکر کرتے ہی نہیں۔ غور و فکر وہ کرتا ہے جو اس سے اطمینان، جس کا ان سے اطمینان نہ ہو۔ وائٹ ہیڈ ہمارے ہاں کا بہت بڑا فلاسفر ابھی اسی حال میں گزرا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اپنے دور کے مروجہ معتقدات و نظریات کو علی حال ہی تسلیم کر کے ان پر جم کر بیٹھے رہنا بت پرستی کہلاتا ہے۔ یہ عجیب بات ہے کہ خود عربوں کے ہاں بھی بت پرستی میں یہ مفہوم مضمر تھا۔ ان کی زبان میں بت کے لیے وثن کا لفظ استعمال ہوتا تھا، اور وثن کے معنی ہیں غیر متحرک اور جامد۔ اسی کو تقلید جامد کہا جاتا ہے۔ اس روش کا پیرو کبھی صحیح راستہ اختیار نہیں کر سکتا، اس لیے کہ وہ جس راستے پر ہے اسے وہ صحیح سمجھتا ہے، اس کو پرکھنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتا اور اسی پہ وہ چلا جاتا ہے۔ تو یہ جو تقلید ہے وہ انسان کو کبھی صحیح راستے کی طرف آنے ہی نہیں دیتی۔ پہلی چیز تو اس میں یہ ہوتی ہے کہ وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں کھو بیٹھتا ہے، اور یہی ہیں وہ لوگ جن کے متعلق کہا کہ وہ تو ان کی روش بتا رہی ہوتی ہے کہ وہ جہنمی ہے۔ قرآن کریم میں ہے کہ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ 7/179۔ تم شہری آبادیوں اور صحرا نوردوں میں اکثریت ان لوگوں کی دیکھو گے کہ جن کی روش بتا رہی ہوتی ہے کہ یہ تو اہل جہنم ہے۔ وہ کون سی روش ہے ان کی جو یہ بتا رہی ہوتی ہے کہ یہ اہل جہنم ہے؟ کہا یہ وہ لوگ ہیں کہ لہم قلوب لا یفقہون بہا، کہ سینے میں یہ دل تو رکھتے ہیں لیکن ان سے سمجھنے سوچنے کا کام نہیں لیتے۔ سینے میں دل رکھتے ہیں، ان سے سمجھنے سوچنے کا کام نہیں لیتے۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ماتھے میں آنکھیں بھی رکھتے ہیں، ان سے دیکھنے کا کام نہیں لیتے۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، کان بھی ان کے ہوتے ہیں لیکن ان سے سننے کا کام نہیں لیتے۔ اولئک کالانعام، یہ لوگ انسان نہیں، یہ حیوان ہوتے ہیں۔ کہا بل نہیں، حیوان بھی نہیں، بل ہم اضل، حیوانوں سے بھی زیادہ گئے گزرے ہوئے۔ اولئک هم الغافلون، اس لیے کہ یہ غفلت برتتے ہیں، ان کے دل میں تڑپ پیدا نہیں ہوتی ہے، حقیقت تک پہنچنے کے لیے کوئی اضطراب پیدا نہیں ہوتا۔ یہ تو اس کے دل میں پیدا ہوگا جو سمجھ سوچ سماعت بصارت قلب سے کام لے گا، وہ ہے جو غفلت کے پردے پھاڑ کے حقیقت کی طرف تلاش میں نکلے گا۔ اور جو اس طرح سے تلاش میں نکلے گا، یاد رکھیے، پھر وہ ہے کہ جو صحیح راستے پہ جائے گا۔ ورنہ اس قسم کے جو لوگ ہیں ان کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَ، تم مردے ہیں، تم مردوں کو کیا سنا سکتے ہو؟ وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ، بہرے کو کیا سنا سکتے ہو؟ بہرا بھی کچھ اشاروں سے سمجھ سکتا ہے، کوئی تھوڑی بہت توجہ دے گا تو کچھ نہ کچھ پلے پڑ جائے گا۔ وہ بہرا بات کرنا چاہیں تو پیٹھ پھیر منہ موڑ کے چل دے تو وہ بہرا کیا سن سکے گا؟ وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ، یہ جو ضلالت ہے ان کی، اس میں سے اندھوں کو نہیں نکال سکتے تم۔
عقل و فکر سے کام نہ لینے والوں کو قرآن کریم نے اصولی طور پر دو شقوں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک وہ جو زندگی کے دوراہے پر پہنچ کر نہ یہ دیکھنے کی ضرورت محسوس کریں کہ انہیں کس راستہ کی طرف مڑنا چاہیے، نہ کسی سے ایسا پوچھنے کی حاجت، جس راستہ پر ہجوم چلا جا رہا ہو وہ بلا سوچے سمجھے انہی کے پیچھے ہو لیتے ہیں۔ سند اس کی ان کا یہ عقیدہ کہ یہ وہ راستہ ہے جسے ہمارے اسلاف نے اختیار کیا اور وہ ہم تک متواتر چلا آ رہا ہے۔ یعنی پچھلی بھیڑ سے پوچھئے کہ تم اس راستے پہ کیوں جا رہی ہو، تو اس کا جواب یہ ہوتا ہے کہ اگلی بھیڑ جو اس راستے جا رہی ہے۔ ہمارے ہاں محاورے میں بھیڑ چال کہتے ہیں۔ بھیڑوں کو دیکھ کے تو بھیڑ چال سے ہم اس قدر متنفر ہوتے ہیں، کبھی نہیں سوچتے کہ پوری کی پوری قوم صدیوں سے بھیڑ چال پہ چلی ہوئی ہے۔ قرآن کریم ان کے متعلق کہتا ہے کہ جب وہ اس راستے پر چلتے چلتے جہنم میں جا پہنچیں گے اور ان سے پوچھا جائے گا کہ تم نے یہ راستہ کیوں اختیار کیا تھا، تو وہ کہیں گے وَقَالُوا رَبَّنَا اِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَ 33/67۔ اے ہمارے نشو و نما دینے والے، ہمیں ہمارے ان بڑے بڑے بزرگوں، مذہبی رہنماؤں اور لیڈروں نے گمراہ کیا اور ہمیں صحیح راستہ سے بھٹکا دیا۔ پہلی قسم تو ان کی۔ دوسری قسم ان لوگوں کی ہوتی ہے لیکن جو صحیح راستہ کو جانتے تو ہیں، لیکن ان کی مفاد پرستیاں انہیں اس راستہ پر آنے نہیں دیتی۔ وہ اپنے جذبات سے مغلوب ہو کر اندھے ہو جاتے ہیں اور ان کی عقل و فکر اور علم و بصیرت ان کے کسی کام نہیں آتی۔ جیسے اچھا بھلا دانا اور بینا، عقل مند، ہوشیار، دانشور جب شراب کے نشے میں مخمور ہو جاتا ہے تو عقل و فکر ساری کی ساری مفقود ہو جاتی۔ سمجھنے سوچنے کی صلاحیتیں بھی ہیں، سمجھ سوچ سکتا بھی ہے، جانتا بھی ہے، لیکن مغلوب ہو جاتا ہے نشے سے۔ یہ جو نشہ ہے اسے قرآن نے جذبات کہہ کر پکارا ہے۔ وہ جذبات کہ جو وحی کی رہنمائی میں کام نہیں کرتے بلکہ اس کے خلاف اپنی مفاد پرستی کے تابع چلتے ہیں، یہ جو جذبات ہیں ان کے نشے میں مخمور قرآن کہتا ہے یہ بھی عقل و فکر کو کھو بیٹھتا ہے۔ کہا کہ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا تو نے اس شخص کی حالت پر بھی غور کیا ہے کہ جس نے خود اپنے جذبات ہی کی پرستش اور محکومیت اختیار کر لی، اپنے جذبات کو اپنا الہ بنا لیا، یعنی اس کے تابع چلنے لگ گئے، مغلوب ہو گیا اپنے جذبات سے۔ نتیجہ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، تو خدا کے قانون نے اس شخص کو علم کے باوجود، جاننے بوجھنے کے باوجود، یہ شخص صحیح راستہ کھو کر یا غلط راستے پہ چل پڑا یا کنفیوز ہو گیا، صحیح اور غلط کی امتیاز اس کے اندر باقی نہ رہا۔ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً، اور اس کے بعد جیسا کہ نشے میں مدہوش انسان سے ہوتا ہے، نہ آنکھ صحیح دیکھتی ہے، نہ کان صحیح بات سنتا ہے، نہ دماغ صحیح سوچتا ہے، ان تمام پہ مہریں لگی ہوئی ہوتی ہیں۔ فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ، کہا کہ جو اس طرح سے عقل و فکر کو کھو بیٹھے، کہیے کہ خدا کے قانون کے علی رغم وہ کون ہے جو انہیں صحیح راستہ دکھا سکے گا؟
افلا تذکرون، کیا تم لوگ سوچتے نہیں ہو اس بات کو کہ ضلالت کا یہ پہلو کتنا خطرناک ہوتا ہے؟ ایک وہ ہے جو جانتے نہیں ہیں، بھیڑ چال کی طرح چلے جانتے ہیں، ایک یہ ہے جو جانتے بوجھتے ہوئے اپنی عقل کو کھو دیتے ہیں کیونکہ جذبات پرستی کے تابع وہ ایک مدہوشی کے عالم میں ہوتے ہیں جو چلے جا رہے ہوتے ہیں۔ انہیں کون صحیح راستے پہ لا سکتا ہے؟ 45/23۔ میں پھر دوہرا دوں، پہلے بھی یہ بات آ چکی ہے، انسانی جذبات ایسے نہیں ہیں کہ جو قابل نفرت ہیں اور قرآن نے ان کی بڑی مذمت کی ہے، قطعاً نہیں۔ جذبات تو بڑی قوت ہے انسان کے اندر، قوت عمل تو ہیں ہی جذبات، یہی تو محرک ہوتے ہیں انسان کے لیے۔ جذبات جو خدا کے اقدار سے سرکش ہو کر سیلاب کی شکل اختیار کر لیں اور انسان کی عقل و فکر پر غالب آ جائیں، یہ وہ جذبے ہیں، ورنہ دوسرے جو جذبے ہیں ان کے متعلق تو قرآن نے کہا وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بَغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ 28/50۔ یہ لوگ کہ جو علم و عقل رکھنے کے باوجود صحیح راستے کی، صحیح اور غلط کی تمیز اٹھ جاتی ہے ان کے اندر، کنفیوز ہوئے پھرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو وحی کی روشنی کے بغیر اپنے جذبات سے کام لیتے ہیں۔ تو دیکھا آپ قرآن کریم نے کس طرح دونوں میں تمیز کر کے رکھ دی۔ اب آگے چلیے، ہمارے زمانے میں گمراہی کی ایک اور شکل بھی ہے جو اس وقت ساری دنیا میں عام ہو رہی ہے اور اسے عصر حاضر کا بہت بڑا کارنامہ سمجھا جاتا ہے۔ یہ وہ روش ہے جسے ڈیموکریسی یا جمہوریت کہہ کر پکارا جاتا ہے اور جس کی بنیاد اس نظریے پر ہے کہ جو بات 51% کہہ دیں وہ صحیح ہوتی ہے۔ آپ سوچئے کہ یہ معیار کیا ہے؟ یعنی اگر اس پارٹی کے 2 ووٹ کم ہو گئے، 49 میں یہ رہ گئی، تو یہ کتنی ہی صحیح بات کیوں نہ کہے یہ غلط، اور اگر کسی طرح انہوں نے 2 ووٹ اپنے ساتھ میں لا لیے تو وہ کتنی ہی غلط بات کیوں نہ کہے وہ صحیح ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ یہ تو صحیح اور غلط کا کوئی معیار نہیں ہے، یہ تو گمراہی کی بدترین شکل ہے۔ 51 کے فیصلے کو قانون صحیح قرار دیتا ہے، قوم صحیح قرار دیتی ہے، دنیا یہ کہتی ہے کیا ڈیموکریٹکلی فیصلہ ہو رہا ہے، سب جمہوریت کے نظام کے تابع یہ فیصلہ ہو رہا ہے، کوئی اس کو چیلنج نہیں کرتا، کوئی اس کو برا نہیں سمجھتا۔ خاص سوچئے تو صحیح، جو 51 کا فیصلہ لے کے اس راستے پہ چلے محض اس سند کے ساتھ کہ 51 نے اس کے حق میں ووٹ دی ہے، اس قسم کے گمراہ کو راستہ کھو دینے والے کو صحیح راستے پہ کون لائے گا؟ کہا وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ 117۔ اگر تو انسانوں کی اکثریت کا اتباع کرے گا تو وہ تجھے خدا کی طرف لے جانے والے راستے سے گمراہ کر دے گی۔ یہ لوگ ظن و تخمین کا اتباع کرتے ہیں اور قیاسات پر چلتے رہتے ہیں، حق کا کوئی خارجی معیار ان کے پاس نہیں ہوتا۔ ان کے برعکس ان ربک هو اعلم من یضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین 118۔ غلط اور صحیح، حق پر باطل کا معیار صرف خدا کی رہنمائی ہے۔ یہی وہ رہنمائی ہے جس کے متعلق نوع انسان سے کہا گیا تھا کہ فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ 20/123۔ جو میری رہنمائی کا اتباع کرے گا تو نہ وہ صحیح راستہ سے بھٹکے گا اور نہ ہی جگر پاش مشقتوں میں مبتلا ہو کر سعادتوں سے محروم رہ جائے گا۔ میں نے عزیزان من شروع میں بتایا تھا کہ یہ دو ضلالت
کا مادہ ہے، اس کے ایک معنی یہ بھی ہوتے ہیں کہ دو چیزوں کا اس طرح آپس میں مل جانا کہ انہیں الگ الگ کرنا ممکن نہ رہے، جس طرح دودھ میں پانی مل جاتا ہے تو وہ نظر دودھ ہی آتا ہے، پانی اس کے اندر گم ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد آپ دودھ اور پانی کو الگ نہیں کر سکتے، اسے دودھ ہی کہا جاتا ہے۔ یہ ضلالت کون سی ہے؟ جیسا کہ میں پہلے درسوں میں بتا چکا ہوں، جب حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کا پہنچایا ہوا دین خداوندی مذہب میں تبدیل ہو جاتا ہے تو اس میں تلبیس حق و باطل کی یہی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، وہ ایک دوسرے میں اس طرح مدغم ہو جاتے ہیں کہ ان کا الگ الگ کرنا تو ایک طرف، ان کی شناخت بھی مشکل ہو جاتی ہے۔ پھر جس طرح ایک فریب کار گوالا پانی ملے ہوئے دودھ کو خالص دودھ کہہ کر بیچتا ہے، مذہبی کاروبار کرنے والے مذہب کی خود ساختہ متاع کاسد کو دین کا زر خالص بتا کر بیچتے اور اس کی بڑی بڑی قیمتیں وصول کرتے ہیں۔ یہی ہیں جن کے متعلق کہا گیا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ 31/6۔ یہ لوگ اپنے وضع کردہ افسانوں اور خواب آور داستانوں سے لوگوں کو مبتلا فریب رکھتے ہیں تاکہ انہیں خدا کے راستے سے گمراہ کیے رکھیں۔ یہ ہوتے تو ہیں جاہل، لیکن اپنے آپ کو بہت بڑے عالم کہہ کر لوگوں کے مقتدا بن جاتے ہیں، اور یہ سب کچھ روٹی کی خاطر کرتے ہیں۔ میں یشتری بیچتے ہیں اس جس خود ساختہ مذہب کو وہ دین کا نقاب اڑا کر پیش کرتے ہیں، وہ بڑا مذہب کا انگیز ہوتا ہے۔ نتیجہ یہ کہ دنیا اس حقیقی دین ہی کو جس کی طرف یہ سے معاف رکھیے گا، نتیجہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ ان کے پیش کردہ مذہب کو چونکہ دنیا دین خداوندی سمجھتی ہے اور وہ بڑا مذہب کا انگیز ہوتا ہے، تو دنیا حقیقی دین ہی کے متعلق یہ روش اور یہ ایٹیچیوڈ اختیار کر لیتی۔ کہا کہ جو قوم دین کے ساتھ اس قسم کا کھیل کھیل لے وہ بڑے ہی ذلت امیز عذاب میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ آپ اقوام عالم پر چھچلتی ہوئی نگاہ ڈالیے، آپ دیکھیں گے کہ جس قدر کوئی قوم مذہب میں ڈوبی ہوئی ہوگی اسی قدر جاہل اور پسماندہ ہوگی۔ یہی خدا کا عذاب ہے۔ مذہب توہم پرستیوں کا مجموعہ ہوتا ہے، اور توہم پرستی کا لازمی نتیجہ نسبت اور سبیل حالی ہوتا ہے۔ یہ ضلالت کی پست ترین اور بدترین شکل ہوتی ہے۔ ہم نے عزیزان من غیر المغضوب علیہم کے درس کے سلسلے میں میرا خیال ہے کہ آخری نقطہ یہ پیش کیا تھا کہ جو قوم رزق کی غیر متوازن تقسیم کرتی ہے اس پر خدا کا غضب نازل ہو جاتا ہے اور وہ اسے خوف اور بھوک کے عذاب میں مبتلا کر دیتی ہے۔ آپ دیکھیے کہ قرآن کریم نے اسی معاشی نقطے اس میں ضلالت کا کانسیپٹ، معاشی گوشے میں ضلالت کا پہلو، وہ غضب کا پہلو تھا، یہاں ضلالت کا پہلو ایک اور آتا ہے۔
آپ جس واعظ کی زبان سے واعظ سنیے، ناصح سے نصیحت سنیے، جس شخص سے بھی یہ بات کیجیے، کسی سرمایہ دار سے یہ گفتگو کیجیے، نہایت مقدس الفاظ میں وہ یہ کہے گا کہ بابا رزق کی تقسیم خدا نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہے، وہ جسے چاہے امیر بنا دے، جسے چاہے غریب کر دے، اس میں کسی انسان کا کوئی دخل ہی نہیں ہے۔ یہ کوشش کرنا بھی کہ کوئی غریب جو ہے وہ امیر ہو جائے، یہ تو گویا خدا کو چیلنج کرنا ہے۔ وہ اسے غریب رکھنا چاہتا ہے، تم اس کے اللہ رحم کہتے ہو کہ نہیں ہم اسے دولت مند بنا دینا چاہتے ہیں۔ معاذ اللہ وہ کہتے ہیں کہ خدا کے خلاف یہ چیلنج اتنا بڑا۔ قرآن کہتا ہے، اسی نقشے کو آپ دیکھیے قرآن کریم کن الفاظ میں پیش کرتا ہے۔ کہا آؤ تمہیں بتائیں لوگوں کو گمراہی میں رکھنے والے کیا ٹیکنیک اختیار کرتے ہیں۔ کیفیت ان کی یہ ہے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ 36/47، جن لوگوں کے پاس ضرورت سے زیادہ رزق ہوتا ہے، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم اس فاضلہ رزق کو ان لوگوں کے لیے کھلا رکھو جنہیں اس کی احتیاج ہے، تو وہ اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ تم ہمیں کس قدر غلط راستہ اختیار کرنے کی تلقین کر رہے ہو۔ قال الذین کفروا للذین آمنوا ان نطعم من لو یشاء اللہ اطعمہ، تو یہ لوگ اس قسم کی نصیحت کرنے والوں کو، اس قسم کا مطالبہ یا تقاضا کرنے والوں سے کہتے ہیں کہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ کیا تم چاہتے ہو کہ ہم ان کی روٹی کا انتظام کریں کہ جنہیں خدا بھوکا رکھنا چاہتا ہے؟ انہیں امیر بنانے کی کوشش کریں جنہیں خدا غریب رکھنا چاہتا ہے؟ تم ہمیں خدا سے بھڑانا چاہتے ہو، اس کے خلاف آمادہ جنگ کرنا چاہتے ہو؟ خدا کی طرف سے ان کے اس اعتراض کا جواب یہ ملتا ہے کہ ان انتم الا فی ضلال مبین، ان سے کہو کہ تم کس قدر کھلی ہوئی گمراہی اور فریب دہی میں مبتلا ہو۔ خدا کسی کو براہ راست رزق نہیں دیا کرتا، رزق کی تقسیم اسلامی نظام کے ہاتھوں سے ہوتی ہے، اور وہ نظام جس میں اس قسم کی طبقاتی تفریق نہیں رہتی، خدا کی رہنمائی کے مطابق متشکل ہوتا ہے۔ یہ منعم علیہ لوگوں کی راہ ہے، اور یہ جو تم کہتے ہو اپنی مفاد پرستی، اپنی سرمایہ داری کا تحفظ کرتے ہو اور اس کو خدا کی مرضی کے مقدس نقاب میں چھپاتے ہو۔ آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے یہ وہ دودھ اور پانی ایک دوسرے کے ساتھ مل گیا۔ نظر بظاہر یہ دلیل بڑی ہی قوی اور بڑی ہی مقدس نظر آتی ہے کہ بابا خدا کی مشیت یہ ہے، اس کی مرضی یہ ہے کہ یہ لوگ اس حالت میں رہیں۔ خدا انہیں اس حالت میں نہ رکھنا چاہتا تو دنیا کی کون سی طاقت تھی جو انہیں مجبور کر کے اس حالت پہ رکھ سکتی تھی؟ خدا کے حکم کے بغیر تو پتہ نہیں ہل سکتا۔ لہذا جو جس حالت میں یہاں ہے وہ سب خدا کی مشیت کے مطابق ہے۔ آپ نے دیکھا عزیزان من، یہ دودھ میں ملا ہوا پانی جو ہے یہ کس قسم کی ضلالت ہے۔ بہرحال ان تصریحات سے واضح ہے کہ قرآن کریم نے جب جماعت مومنین کو یہ دعا سکھائی تھی کہ ہم ان لوگوں کے راستے پر نہ چلیں جو ضالین ہیں، تو اس سے کیا مقصود تھا؟ اسی بنا پر اس نے تاکید کی کہ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ 5/77۔ تم ان لوگوں کے جذبات کا اتباع مت کرو جو اس سے پہلے خود بھی گمراہ ہو گئے اور انہوں نے دوسروں کو بھی گمراہ کیا، اور اس طرح یہ تابع اور متبوع آگے چلنے والے، ان کے پیچھے جانے والے، دونوں خدا کی طرف لے جانے والے سیدھے اور متوازن راستہ سے بھٹک گئے۔
آخر میں ایک چیز کو اور بھی واضح کرنا چاہتا ہوں. آپ قرآن کریم کے ترجمے یا تفسیر میں آپ دیکھیں تو وہاں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، مغضوب علیہم سے مراد یہودی ہیں اور ضالین سے مراد عیسائی ہیں، یعنی ہم اس سے مراد نہیں ہیں. اپنے متعلق تو ہم اس خود فریبی میں مبتلا ہیں نا، ہم منعم علیہ ہیں. تو غیر المغضوب علیہ، مغضوب علیہ یہودی ہیں، ضالین جو ہیں یہ عیسائی ہیں. عزیزان ایمان، مغضوب علیہ اور ضالین سے کوئی خاص قوم مراد نہیں ہے. اس کا اطلاق تو ان تمام قوموں پر ہوگا جو غلط راستوں پر چلنے کی وجہ سے نمائے خداوندی سے محروم ہو گئیں اور اس طرح تباہی اور بربادی کے جہنم میں جا گریں. خواہ وہ زمانہ نزول قرآن سے پہلے کی قومیں تھیں، خواہ خود اس زمانے کی قومیں تھیں، اور خواہ قیامت تک آنے والی قومیں تھیں. اور پھر آگے یہ بات کہ خواہ اس قوم نے اپنا نام کچھ بھی کیوں نہ رکھ لیا ہو. بات تو ان خصوصیات کی ہے جو قرآن نے بیان کی ہیں. جس قوم میں وہ خصوصیات ہوں گی وہ مغضوب علیہ ہوگی، وہ ضالین کے زمرے میں اس کا شمار ہوگا. یہی نہیں کہ ہم مغضوب علیہ یہودیوں کو کہتے ہیں اور ضالین عیسائیوں کو، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا شمار ان میں نہیں ہوتا. ہم نے تو پورے کے پورے قرآن کو اسی طرح مختلف شقوں میں بانٹ رکھا ہے. جہاں جہاں تباہیوں اور بربادیوں کا ذکر آتا ہے ہم یہ کہہ کر خود فریبی میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور مبتلا رہتے ہیں کہ یہ یہود کے متعلق ہے، یہ نصارہ کے متعلق ہے، یہ مشرکین مکہ کے متعلق ہے، یہ کفار عرب وغیرہ کے متعلق ہے، یہ سب جہنمی ہیں اور جنت صرف ہمارے لیے تیار کی گئی ہے. لیکن خود فریبی سے حقیقتیں تو بدل نہیں جایا کرتی. ہم اس خود فریبی سے اسی صورت میں نکل سکتے ہیں کہ ہم خدا کی کتاب کو معیار قرار دے کر یہ دیکھیں، سمجھیں اور پرکھیں کہ ہمارا شمار منعم علیہ کے زمرے میں ہوتا ہے یا مغضوب علیہ اور ضالین کے گروہ میں. اس معیار پر اپنے آپ کو، اپنی قوم کو پرکھنے سے جو نتیجہ سامنے آتا ہے عزیزان ایمان، اس سے تو روح میں کپ کپی پیدا ہو جاتی ہے. عزیزان ایمان، یہاں پر سورہ فاتحہ کی آخری آیت کا درس بھی ختم ہوتا ہے. لیکن میں چاہتا ہوں کہ کچھ وقت بھی تھوڑا سا ہے ہمارے پاس کہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہ سورہ فاتحہ کی 7 آیتوں کا خلاصہ آپ کے سامنے میں پیش کر دوں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر کتاب کے شروع میں مقدمہ یا پیش لفظ لکھ دیا جاتا ہے. اس سے اس کتاب کے موضوع یا مندرجات کا تعارف کرانا مقصود ہوتا ہے. موضوع ترین مقدمہ یا پیش لفظ اسے سمجھا جاتا ہے جو نہایت مختصر لیکن جامع الفاظ میں اس حقیقت کو سامنے لے آئے جو اس کتاب کا مقصود اور مطلوب ہے. سورہ فاتحہ کو فاتحۃ الکتاب کہا جاتا ہے، جس کے معنی یہ ہیں کہ یہ سورت الکتاب یعنی قرآن کریم کا یوں سمجھیے گویا پیش لفظ یا تعارف ہے. اختصار کو دیکھیے تو یہ 7 آیات پر مشتمل سورت ہے، اور آیات بھی ایسی مختصر کہ 2 4 الفاظ پر مشتمل. لیکن اس کی جامعیت کا یہ عالم ہے کہ قرآن کریم کی بنیادی تعلیم اور دین کے نظام کا ملخص اس کے اندر یوں سمٹ کر آ گیا ہے جیسے آنکھ کے تل میں آسمان. یہ قرآن کریم کے ایجاز اور اعجاز کی نمایاں شہادت ہے. سورہ فاتحہ کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے الفاظ سامنے آتے ہیں. اگر انہیں خدا کی طرف منسوب کیا جائے یعنی اس میں متکلم خود خدا تعالیٰ سمجھا جائے تو اس کا مفہوم یہ ہوگا کہ اس کتاب کو اس لیے نازل کیا گیا ہے کہ نوع انسان کی نشو و نما کی جو ذمہ داری
خدا نے اپنے اوپر لے رکھی تھی وہ پوری ہو جائے۔ یہ نشو و نما وحی کی رہنمائی کے بغیر ممکن نہ تھی۔ اور اگر اسے انسانوں کی طرف منسوب کیا جائے، یعنی یہ سمجھا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو یہ تعلیم دی ہے اور کہا ہے کہ تم ایسا کرو، تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ ہر عبد مومن اس کا اعتراف اور اعلان کرتا ہے کہ میں جس پروگرام کو ہاتھ میں لے رہا ہوں اس سے مقصد یہ ہے کہ خدا کی صفت رحمانیت اور رحیمیت کی نمود عام ہو جائے۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ ہمارے سامنے آتی ہے۔ میں اس کے ملخص کے لیے مناسب الفاظ اور بیان کی فکر میں تھا کہ میں نے دیکھا کہ اس کا جو مطلب میں نے مفہوم القرآن میں بیان کر دیا ہے وہ اس کا موزوں ترین خلاصہ ہے، اس لیے میں اسی کو یہاں پیش کر دینا مناسب سمجھتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جب انسان اس کارگاہ کائنات کے نظم و نسق پر غور کرتا ہے تو اس کے سامنے یہ حقیقت بے نقاب ہو کر آ جاتی ہے کہ اس میں ہر شے کو وہ سامان نشو و نما کس طرح بلا مزد و معاوضہ ملتا چلا جاتا ہے، جس سے وہ اپنے نقطۂ آغاز سے مقام تکمیل تک پہنچ جاتی ہے، عام حالات میں تدریجاً اور عند ضرورت ہنگامی عمل ارتقاء ایمرجنٹ ایولیوشن کے ذریعے۔ اس حیرت انگیز نظام ربوبیت کو دیکھ کر ہر صاحب بصیرت کی زبان پر بے اختیار کلمات تحسین و آفرین آ جاتے ہیں، اور وہ بلا ساختہ پکار اٹھتا ہے کہ اے ہمارے نشو و نما دینے والے، تو نے اس کائنات کی کسی شے کو نہ بیکار پیدا کیا اور نہ ہی تخریبی نتائج کے لیے۔ یہی وہ ارباب علم و یقین ہیں جو صحیح معنوں میں خدا کی حمد کرنے والے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ آگے ہے خدا کے اس پروگرام کی تکمیل کے لیے ضروری ہے کہ جو مستبد قوتیں دوسروں کی نشو و نما کے راہ میں حائل ہوں انہیں راستے سے ہٹا دیا جائے۔ یہ حمدیت کا قدم اول ہے۔ ان مستبد قوتوں کو راستے سے ہٹانے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ایک ایسا نظام قائم ہو جائے گا جس میں نہ کوئی انسان دوسرے انسان کا محتاج ہوگا نہ محکوم۔ اس میں تمام امور کے فیصلے خدا کے قوانین کے مطابق ہوں گے۔ یہی وہ نظام ہے جسے آخر الامر انسانوں کے تمام خود ساختہ نظام حیات پر غالب آ کر رہنا ہے۔ یہ نظام ان افراد کے ہاتھوں متشکل ہوگا جو اس حقیقت کبریٰ کا اعلان اور عملاً اس اعلان کی تصدیق کریں گے کہ ہم خدا کے سوا کسی کی اطاعت اور محکومیت اختیار نہیں کرتے اور نہ ہی کسی غیر خدائی نظام سے خواستگار معاونت ہوتے ہیں۔ اس کا عملی طریق اس کی کتاب عظیم کے احکام و اصول کی اطاعت ہے، اور یہی خدا کی عبودیت اور عبادت ہے۔ یہ افراد جماعت مومنین جب سفر حیات کے لیے قدم اٹھاتے ہیں تو یہ حسین تمنائیں اور مقدس آرزوئیں دعا بن کر ان کے لبوں تک آ جاتی ہیں کہ بار الہ زندگی کا وہ سیدھا اور ہموار متوازن راستہ ابھر اور نکھر کر ہمارے سامنے آ جائے جو ہمیں بلا خوف و خطر ہماری منزل مقصود تک لے جائے، یعنی وہ راستہ جس پر چل کر سعادت مند سابقہ زندگی کی خوشگواریوں اور سرفرازیوں سے بہرہ یاب ہوئیں۔ اس سے انہوں نے کائنات کی قوتوں کو مسخر کر کے اپنی ہم اثر اقوام میں امتیازی حیثیت حاصل کر لی۔ جب تک یہ قومیں تیرے متعین کردہ راستے پر چلتی رہیں زندگی کی شادابیوں سے بہرہ یاب رہیں، جب ان کے نظریہ حیات میں تبدیلی آ گئی تو یہ نعمتیں ان سے چھن گئیں اور وہ دنیا میں ذلیل و خوار ہو گئی۔ ان کی صحیح و عمل کی کھیتیاں جھلس کر راکھ کا ڈھیر بن گئیں، اور چونکہ صحیح راستہ ان کی نگاہوں سے اوجھل ہو چکا تھا اس لیے ان کا کاروان حیات اپنی قیاس آرائیوں کے پیچ و خم میں کھو کر رہ گیا۔
وہ کبھی آنکھیں بند کر کے اپنے آباء و اجداد کی فرسودہ راہوں پر چلتے رہے، اور کبھی انہوں نے خود اپنے جذبات ہی کو اپنا رہنما بنا لیا۔ جب اس سفر بے منزل کی بھول بھلائیوں میں کھو کر مایوس ہو گئے تو یہ کہہ کر اپنے آپ کو فریب دے لیا کہ خدا کو منظور ہی نہیں تھا کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھاتا۔ بار الہا، ہم تجھ سے تیرے بتائے ہوئے راستہ پر چلنے کی توفیق طلب کرتے ہیں، تاکہ ہمارا حشر بھی ان سوختہ سامانوں کا سا نہ ہو جائے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جو قوم تیری رہنمائی سے منہ موڑ لے اسے کوئی صحیح راستہ نہیں دکھا سکتا۔ اس کے ساتھ ہی ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ راستہ انہی کے سامنے آ سکتا ہے جو اس کی تلاش کے لیے جد و جہد کرے۔ ہم تجھ سے اس جد و جہد کی بھی توفیق طلب کرتے ہیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ یہ برادر عظیم مفہوم القرآن میں دیے ہوئے سورہ فاتحہ کا خلاصہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اللہ کا شکر ہے کہ آج 28 اکتوبر 1979 کو 28 اکتوبر 1979 کو میں سورہ فاتحہ کے ان پہلا درس تعارف کا تھا، 8 درسوں سے بحمدہ تعالی آج فارغ ہوا ہوں، اور ان کو محفوظ کر کے ٹیپس کے اندر میں نے دے دیا ہے تاکہ آپ سامعین کے لیے بھی یہ افادے کا موجب ہو، اور اس کے بعد آنے والی نسلیں بھی اس محفوظ سرمایہ سے استفادہ کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ میری اس سعی کو مشکور فرمائے اور آپ کی قرآن کے ساتھ وابستگی کے جذبے میں برکت عطا فرمائے۔ والسلام علیکم برادران عزیز۔